ہمارے ساتھ تو عہد ہوا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو ہم تو ایک بندھے ہوئے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم جو چاہے کریں، جو چاہے کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن میں آیا کہ ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جوانی ہے، حدیث میں آیا جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں اور وقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب کہ جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ آج مال کمانے میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے کہ جو چاہے جہاں سے کما لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، جیسا چاہے کما لیں۔ ہاں، کوئی دل میں خوف ڈر نہیں رہا کہ بھئی ہم جو کما رہے ہیں، جو کمائی ہم کر رہے ہیں جائز بھی ہے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ دیکھو حرام کمائی کی نحوست وہ کہیں نہ کہیں پڑے گی، اولاد پر پڑے، اپنی صحت پر پڑے، بیوی بچوں پر پڑے، وہ کہیں نہ کہیں پڑے گی۔ وہ تو دکھتا تو رہا ہے، مال آتا ہوا کہاں آ رہا ہے، دیکھ لو تم، ہمارے سامنے ہے، بہت سے نے کوٹھی کھڑی کر لی حرام کی کمائی سے اور پتہ بھی نہیں چلا، آج ان کے پاس گھر کا سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ سامنے کی باتیں ہیں کہ پورے وہ حرام کمائی میں محنت کی، خوب دوڑ دھوڑ وہ کی، اسمیک بیچی، شراب بیچی اور پھر ناجائز کاروبار سے کاروبار بڑھایا اور پھر پتہ بھی نہیں چلا کہاں چلا گیا، کہاں گیا وہ کاروبار، یا تو کوئی بیماری لگ گئی اس کے ذریعے سے اللہ نے سارا برابر کر دیا، یا کوئی ایسی آفت آ گئی گھر میں، یا کوئی بے عزتی ہو گئی، کہیں سے کچھ ایسی آفت آ پڑی کہ ساری عزت خاک میں مل گئی۔ تو میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں اس کی آفت ضرور پڑے گی۔ تو پہلے تو یہ عہد نامہ پڑھ دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ اور تھوڑی بات کریں گے اور اس کے بعد پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، برائی سے نفرت کرنی ہے، انسان سے نفرت نہیں ہے۔ کبھی یہ سمجھیں کہ بھئی یہاں تو کسی کا بائیکاٹ ہوگا یا کسی سے نفرت دلائی جائے گی، نہیں، انسان سے یا مسلمان سے کوئی نفرت نہیں ہے، اصل برائی سے نفرت ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، ہم نے اس سے نفرت کرنی ہے، اس سے بچنا ہے، اور جو کر رہے ہیں کام کو برا کر رہے ہیں ان کو سمجھانا ہے۔ تو کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کے سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہم نے تو کوشش کرنی ہے، ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں کوشش کرنی ہے، نتیجہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے اس بھروسے پر ہے۔ اگر پھر بھی ہم نے بددل نہ ہونا چاہیے کہ بھئی لوگ مان نہیں رہے، لوگ تو یہ کر رہے ہیں، نہیں، ہمارا کام تو جو قرآن میں آیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو بہترین امت کا خطاب جب ملا ہے، اب نبی تو کوئی قیامت تک آنے والے نہیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو یہ نبوت کے جو کام تھے یہ آگے اسی امت کو کرنے ہیں۔ یہ نبوت کا جو کام تھا، لوگوں کو برائی سے روکنا، بھلے کام کا حکم کرنا، اور ادھر لوگ، تو اس لیے یہ کام سب ہم نہیں کرنے ہیں، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر سبھی کر سکتے تو کچھ نہ کچھ تو کرتے رہیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو جی تو یہ کچھ باتیں ہیں لکھی، مول صاحب نے مشورے سے ساتھیوں کے، میرے سے بھی مشورہ کیا اور پوچھا کہ یہ لکھا دیکھو کیسا ہے، نہیں، کچھ نہ کچھ بیداری اور کچھ نہ کچھ روک ٹوک ہوتی رہنی چاہیے۔ اگر نہیں رہیں گے تو آزاد جب چھوڑ دیے جائیں گے تو آزاد پھر کوئی کہیں چرے کہیں منہ مارے تو اس کی کوئی وہ نہیں رہے گا، پھر اس کے دل سے پھر جب برائی نکل جائے گی تو پھر کچھ بھی کرتا پھرے۔ تو اس لیے ایک عہد نامہ ہے، ابھی بلا ہے عہد نامے کی تعریف بھی، جو وعدہ کر لے اسے پورا کریں، اگر نہیں کریں گے تو سوال ہوگا، اور جب پورا کریں گے تو اجر ملے گا۔ اگر جب عہد کیا ہے کوئی تو اسے پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیں گے، اور اگر عہد کیا اور اس کو توڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرسکون، یعنی ہماری زندگی میں سکون ہو اور ہم صحیح زندگی گزار سکیں اس کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور خوشحال ہو ہمارا معاشرہ، ہمارا پریوار، ہمارا گھر خوشحال ہو، مہذب ہو، یعنی ہمارے اندر تہذیب ہو، ہمارے اندر بڑے چھوٹے کی تمیز ہو،
बड़ा कौन है, हमारा छोटा कौन है, ये जो आज उठता जा रहा है। हमारी नौजवान नस्ल जो है उन्हें पता ही नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा, किसका क्या अदब क्या एहतराम। ताया चचा दादा और मामा सब खत्म, सब बराबर हो गए हैं, किसी कोई इज्जत एहतराम नहीं है। जो बुराई अपने घर नहीं कर रहे वो किसी अपने रिश्तेदार के सामने कर रहे हैं। अकबर उससे भी न किसी कोई हरम और शर्म और हया बाकी नहीं रही। मुहज्जब और आइडियल गांव बनाने के लिए मैं अल्लाह को गवाह बनाकर अहद करता हूँ। यानी ये मजमून है वैसे तो, लेकिन हम सब इस पे ध्यान दें। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर अहद करता हूँ। हाँ सभी पढ़ लें। मैं देखो सब क्या, मैं अपने घर की शादियों को मुकम्मल सुन्नत रसूल के मुताबिक मुनाकिद करने की कोशिश करूँगा। गैर इस्लामी हरकतों जैसे नाच गाना डीजे वगैरह से बिल्कुल एहतराज करूँगा और बचूंगा। नंबर 3, अगर कोई घर कुनबे वाले समझाने और रोकने के बावजूद न माने तो सबके साथ मैं भी उसका बाइकाट करूंगा। यानी बाइकाट का मतलब ये है कि उसने अहमियत तो हो जावे जहाँ तूने बुरा किया है, उसके दिल में थोड़ा तो एहसास हो जावे। एहसास दिलाना भी जरूरी है। हाँ उसे एहसास हो जावे कि तूने जो